جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ علم الصرف کا تیسرا سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کی ایک گردان پڑھی تھی. اب اس سبق میں ہم فعل ماضی کی دوسری گردانیں پڑھیں گے. تو شروع میں ہم نے اصطلاحات میں پڑھا ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معروف، دوسری مجہول. معروف اسے کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول اسے کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو. اسی طرح فعل کی اور دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مثبت کہ جس میں کسی کام کا ہونا بیان کیا جائے، اور دوسری منفی جس میں کسی کام کا نہ ہونا بیان کیا جائے. پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی کی جو گردان پڑھی ہے وہ فعل ماضی مثبت تھی اور معروف تھی، یعنی اس میں کسی کام کا اس بات تھا، ہونا بیان کیا گیا تھا، اور وہ معروف تھی، اس کا فاعل بھی معلوم ہے. جیسے فعل کیا اس ایک مرد نے، تو اس نے کام کیا ہے تو یہ کرنا یہ مثبت ہے. اور کس نے کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، اس نے کیا ہے، جو شخص مذکر ہے اور غائب ہے ایک ہے، تو یہ فعل معروف ہے. اب ہم اس کی دوسری گردان پڑھیں گے. تو فعل ماضی کی دوسری گردان ہے فعل ماضی مثبت مجہول. مثبت کا مطلب تو یہی ہے کہ اس میں کسی کام کا ہونا بیان کیا جا رہا ہے، اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، یعنی کام کیا ہے، کرنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں ہے، جس کے ساتھ یہ فعل واقع ہوا ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے صرف وہ معلوم ہے. اس کے لیے وہی 14 صیغے استعمال ہوں گے. جیسے فعل کیا گیا وہ ایک مرد، تو کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، فاعل معلوم نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی فعل واقع ہوا ہے صرف وہ معلوم ہے، تو اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس میں نفی نہیں ہے، نہ کرنے کو نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ کرنے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ مثبت ہے. تو اس گردان کا نام ہے فعل ماضی مثبت مجہول. تو ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی معروف کا جو صیغہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس کے آخری حرف کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے. جیسے فعل ہے، اس میں جو لام ہے، لام پر زبر ہے، اس کو اسی حالت میں چھوڑا جائے گا. اور آخر سے جو پہلے والا حرف ہے اس کو زیر دے دی جائے گی اگر اس میں زیر نہ ہو. اگر پہلے سے زیر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر پہلے سے زیر نہیں ہے تو پھر اس کو زیر دے دی جائے گی. جیسے فعل میں لام سے پہلے عین ہے تو عین کو ہم زیر دے دیں گے. اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں جو حرکت والے ہیں، یعنی ساکن نہیں ہیں، ان پر زبر زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت ہے، چاہے وہ ایک ہوں یا دو ہوں یا زیادہ ہوں، ان سب کو پیش دے دیں گے. تو فعل ہم نے جو گردان پہلے کی ہے اس میں لام کے ساتھ عین ملا ہوا ہے، اس کو ہم نے زیر دے دی ہے، اور اس کے بعد باقی صرف فا ایک حرف بچا ہے، اس کو ہم پیش دے دیں گے. تو اس طرح ماضی مجہول کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا. جیسے فعل سے فعل، ضرب سے ضرب، اس میں جو آخری لفظ حرف ہے اس کو ہم نے اسی طرح چھوڑ دیا ہے، آخری سے جو پہلے والا را ہے اس کو ہم نے زیر دے دی ہے، اور باقی ایک حرف بچا ہے ضاد، اس کو پیش دے دی ہے. اسی طرح سمیع سے سمیع، اس میں عین اسی حالت میں ہے، اس سے پہلے میم پر پہلے بھی زیر تھی تو ابھی زیر ہی باقی رکھی گئی ہے، باقی سین رہ گیا ہے، اس کو پیش دے دی ہے. اور آگے کچھ گردانیں ایسی بھی آئیں گی جس میں زیادہ الفاظ ہیں تو اس میں زیادہ کو بھی ہم پیش دے دیں گے. جیسے یہ اکرمہ ہے، اس کو ہم اکریمہ بنا دیں گے. جو ساکن ہے وہ اپنی حالت پر ساکن ہی رہے گا، پیچھے جو حمزہ بچا ہے اس کو ہم نے پیش دے دی ہے. اسی طرح اجتنبا، اس میں زیادہ حروف ہیں تو آخری جو حرف ہے با، اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا. اس سے جو پہلے والا ہے نون، اس کو ہم زیر دے دیں گے. اس کے علاوہ جو باقی متحرک ہیں وہ ایک تا ہے اور ایک حمزہ ہے، ان دونوں کو پیش دے دی ہے. جیم ساکن ہے تو اس کو ساکن ہی رہنے دیا جائے گا. تو اس طرح یہ اجتنبا یہ مجہول کا پہلا صیغہ بن گیا ہے واحد مذکر غائب. اور مجہول کے باقی جو صیغے بنیں گے آگے تثنیہ جمع وغیرہ کے، ان سب میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ماضی معروف میں باقی صیغوں کے بنانے میں ہوا ہے. تو یہاں پر فعل تھا، آخر میں لام کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے عین، اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے، اور باقی ایک حرف بچا ہے فا، اس کو ضمہ دے دیا ہے، پیش دے دی ہے.
تو یہ فعل یہ مجہول کا پہلا صیغہ بن گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، فاعل معلوم نہیں ہے۔ اس کے باقی صیغے کس طرح بنیں گے، اس کا طریقہ وہی ہے جو فعل معروف میں گزرا ہے، یعنی اس کے آخر میں الف لگا دیں گے تو تثنیہ والا صیغہ بن جائے گا، واو لگا دیں گے تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا، تا ساکن لگا دیں گے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ سارے صیغے اسی طرح بنیں گے۔ اور ترجمے میں جو فرق ہے، یہاں پر کیا اس ایک مرد نے، تو یہاں پر ہے کیا گیا وہ ایک مرد، تو آگے سب صیغوں کا جو ترجمہ ہوگا ان میں یہی فرق ہوگا، کیے گئے وہ دو مرد، کیے گئے وہ سب مرد، کی گئی وہ ایک عورت، کی گئیں وہ دو عورتیں، کی گئیں وہ سب عورتیں۔ فعلتا کیا گیا تو ایک مرد، فعلتما کیے گئے تم دو مرد، فعلتم کیے گئے تم سب مرد، فعلتی کی گئی تو ایک عورت، فعلتما کی گئی تم دو عورتیں، فعلتن کی گئی تم سب عورتیں، فعلتو کیا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، فعلنا کیے گئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ اس طرح یہ 14 صیغے بنیں گے تو یہ فعل ماضی کی دوسری گردان بن جائے گی۔ اس کا نام ہے فعل ماضی مثبت مجہول۔ تو اس گردان کو بھی آپ اسی طرح روانی کے ساتھ یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں اور اس کے صیغے بھی یاد کریں کہ یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد فعل ماضی کی تیسری گردان ہے۔ تو پہلے جو دونوں گردانیں ہم نے پڑھی ہیں وہ دونوں مثبت ہیں، مثبت معروف مثبت مجہول۔ اب اس کے بعد تیسری جو گردان ہے وہ منفی ہے، جس میں کسی کام کا نہ ہونا بیان کیا جائے اس کو منفی کہا جاتا ہے۔ تو تیسری گردان ہے منفی معروف اور چوتھی گردان ہے منفی مجہول۔ تو منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آسان ہے کہ فعل ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دیں گے، تو ما لگانے سے منفی بن جاتا ہے۔ معروف کے شروع میں ما لگائیں گے تو منفی معروف بن جائے گا، مجہول کے شروع میں ما لگائیں گے تو منفی مجہول بن جائے گا۔ جیسے یہ معروف کے صیغے ہیں فعل فعل فعلوا، اس کے شروع میں ہم نے ما لگا دیا ہے، ما فعل ما فعل ما فعلوا، یہ فعل ماضی منفی معروف کی گردان بن گئی ہے۔ تو اس کے ترجمے میں نہیں آئے گا۔ فعل کا ترجمہ تھا کیا اس ایک مرد نے، ما فعل کا ترجمہ اس طرح ہوگا نہیں کیا اس ایک مرد نے، ما فعل نہیں کیا ان دو مردوں نے، ما فعلوا نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ تو عربی میں صرف صیغوں کے شروع میں ما آ گیا ہے اور اردو ترجمے میں شروع میں نہیں آ گیا ہے، باقی ساری گردان وہی والی ہے۔ ما فعلت نہیں کیا اس ایک عورت نے، ما فعلتا نہیں کیا ان دو عورتوں نے، ما فعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے، ما فعلتا نہیں کیا تو ایک مرد نے، ما فعلتما نہیں کیا تم دو عورتوں نے، ما فعلتن نہیں کیا تم سب عورتوں نے، ما فعلتو نہیں کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، ما فعلنا نہیں کیا ہم دو مرد یا ہم دو عورتوں نے یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں نے۔ تو اس طرح 14 صیغے بن جائیں گے۔ یہ فعل ماضی منفی معروف ہے۔ اور چوتھی گردان ہے فعل ماضی منفی مجہول۔ تو فعل ماضی مثبت مجہول کی جو گردان ہم نے پڑھی ہے فعل فعلا، اس کے شروع میں ما لگا دیں گے تو یہ فعل ماضی منفی مجہول بن جائے گی۔ ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ما فعلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد۔ اس میں بھی جو مثبت ہے اس کے شروع میں عربی میں ما لگا دیں گے اور اردو ترجمے میں مثبت کے شروع میں نہیں لگا دیں گے، باقی وہی مجہول والا ترجمہ ہوگا۔ ما فعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد، ما فعلت نہیں کی گئی وہ ایک عورت، ما فعلتا نہیں کی گئی وہ دو عورتیں، ما فعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں، ما فعلتا نہیں کیا گیا تو ایک مرد، ما فعلتما نہیں کیے گئے تم دو مرد، ما فعلتم نہیں کیے گئے تم سب مرد، ما فعلتی نہیں کی گئی تو ایک عورت، ما فعلتما نہیں کی گئی تم دو عورتیں، ما فعلتن نہیں کی گئی تم سب عورتیں، ما فعلتو نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ما فعلنا نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ یہ بھی 14 صیغے بن جائیں گے فعل ماضی منفی مجہول کے۔ تو یہ کل 4 گردانیں ہو گئی ہیں فعل ماضی کی، فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت مجہول، فعل ماضی منفی معروف، فعل ماضی منفی مجہول۔ تو اب ان چاروں گردانوں کو آپ یاد کریں
پہلے تو ساری گردانوں کو روانی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کریں اور بار بار ان کی پریکٹس کریں، اور کم از کم 40 مرتبہ ان ساری گردانوں کو آپ تیزی کے ساتھ اپنی زبان سے کہیں اور ان کی ریکارڈنگ کر لیں، اور وہ ریکارڈنگ آپ میل کر دیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں ترتیب کے ساتھ ساری گردانوں کا، اور پھر بیچ بیچ میں سے کوئی ایک سیگا لے کر آپ اس میں سے یہ پریکٹس کریں کہ یہ کون سا سیگا ہے اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اردو میں اگر ترجمہ ہے تو اس سے آپ عربی بنائیں، اور عربی کا لفظ ہے تو اس سے آپ اردو بنائیں بیچ بیچ میں سے۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ سوالات دیے گئے ہیں کتاب میں، اس مشق کو آپ حل کریں۔ ان سوالات کو آپ کاپی پر حل کریں اور اس کی اسکین کاپی ہمیں میل کر دیں۔ تو پہلا سوال ہے، ان افعال کی چاروں گردانیں نقشہ کے مطابق بیان کریں، ساتھ ان کا معنی بھی کریں۔ یعنی پہلے تو ہم نے فعال الفعل مصدر سے گردان کی تھی، تو اب باقی مصادر سے بھی آپ ان کی گردانیں کریں۔ یہ کتبہ ایک لفظ ہے، اس کی آپ پوری گردان کریں۔ فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت مجہول، فعل ماضی منفی معروف، فعل ماضی منفی مجہول، چاروں گردانیں اس کی آپ لکھیں، اور ساتھ ساتھ ان چاروں گردانوں کا ترجمہ بھی لکھیں۔ ترجمہ یہ دیا گیا ہے، اس نے لکھا، اس کا آگے جتنے سیگے بنتے ہیں ان سب کا ترجمہ کیا بنتا ہے وہ بھی آپ لکھیں۔ اسی طرح منع، اس نے روکا، اس کی بھی چاروں گردانیں کریں اور ان کے ساتھ ترجمہ بھی لکھیں۔ آگے اجتنب، اس نے پرہیز کیا، اس کی بھی آپ چاروں گردانیں کریں اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی کریں۔ آگے علمہ، اس نے جانا، اس کا بھی آپ چاروں گردانیں کریں اور ساتھ ترجمہ بھی لکھیں۔ اور ترکا، اس نے چھوڑا، اس کی بھی آپ چاروں گردانیں کریں اور ان کا ترجمہ بھی لکھیں۔ دوسرا سوال ہے، ان الفاظ کے معنی بیان کریں۔ یہ مختلف سیغے درمیان سے لکھے گئے ہیں، ان کا آپ ترجمہ بیان کریں کہ یہ کون سا سیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے، غائب ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ ما کتبو اور منعتم، اجتنبتن، ما ترکا، منعنا، ان کا آپ ترجمہ بھی لکھیں اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ یہ کون سے سیغے ہیں، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب، کون سا سیغہ ہے۔ تیسرا سوال ہے، ان الفاظ کا آپ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ کچھ سیغوں کا ترجمہ دیا گیا ہے، ان کا آپ عربی میں سیغہ بنائیں گے۔ میں نے نہیں روکا، تو روکنے کو یہ منع المنع کہتے ہیں، اس کی آپ میں نے نہیں روکا، یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے، اس کا آپ نے پورا سیغہ بنانا ہے۔ اسی طرح ان دو مردوں نے روکا، ان سب عورتوں نے پرہیز کیا، یہ اجتناب کا مطلب ہے پرہیز کرنا، اس سے آپ اس کا واحد تثنیہ جمع کو دیکھ کر، مذکر مؤنث کو دیکھ کر، حاضر غائب متکلم کو دیکھ کر آپ نے پورا سیغہ بنانا ہے۔ ہم نے نہیں چھوڑا، ان دو عورتوں نے نہیں جانا۔ تو یہ سارے سوالات آپ کاپی پر حل کریں اور اس کی اسکین کاپی ہمیں میل کر دیں۔ یہ آپ میل کریں گے تب آپ کا یہ سبق کلیئر شمار ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔